السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم میں دوبارہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یا پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاجی مظاہرہ ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اس احتجاجی مظاہرے میں شریک نہیں ہو رہے۔ یہ خبر کہیں سے آ رہی تھی ذرائع سے، لیکن اب باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے اس خبر کی کہ بلاول بھٹو شریک نہیں ہوں گے۔ کچھ دن پہلے مجھے یہ خبر میرے پاس آئی تھی کہ بلاول بھٹو بھی ہوں گے، مریم نواز بھی ہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے اور پی ڈی ایم کی پوری لیڈرشپ ہوگی، لیکن اب بلاول بھٹو وہاں نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خبریں کہیں سے، وہ جو کچھ خبریں کہیں سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ مرات ملنے جا رہی ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے جو مقدمے ہیں وہ راول پنڈی سے کراچی منتقل ہو جائیں گے، اسپیڈی ٹرائل ہوگا، اور پھر جو ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ داخل دفتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ حکومت سندھ بچ جائے گی۔ اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 19 جنوری والے مظاہرے میں نہیں جا رہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے پہلے دن سے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، دونوں طرف سے ہمیں تصدیق ہے کہ جناب یہ رابطے ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان رابطوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ اس طرح آہستہ آہستہ الگ ہوتی جائے، یا کچھ اور ہے؟ اور کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں؟ وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں چلے گئے، شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے، درانی صاحب، تو رابطے تو ان کے بھی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی والوں سے اگر بات کریں تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون والوں سے بات کریں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے متعلق تھوڑے بہت شکوک و شبہات سے وہ بھی کوئی اور بات کرتے ہیں، مگر جو خبریں ادھر ادھر سے آتی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ اب غیر فعال کر دیا جائے گا، پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کو متحرک نہیں رہنے دے گی، اور جیسے جیسے ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم مسلسل تحریک میں ہے، تو جیسے جیسے ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ آتا ہے، اور کسی ایونٹ میں اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یعنی قائد پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو شریک نہیں ہوتے تو پھر یہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سوالات تو ظاہر جائز ہوتے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن والا جو معاملہ ہے، فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ، اس معاملے کو اگنور کیا گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے تو کیا ہی تھا الیکشن کمیشن نے، لیکن پی ڈی ایم بھی اس طرف نہیں جا رہی تھی، پی ڈی ایم بھی اس طرف نہیں دیکھ رہی تھی، تو پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں اس معاملے کی طرف بھی جانا ہوگا، قانونی چارہ جوئی کرنی ہوگی، پریشر بلڈ کرنا ہوگا، اور پھر پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ایک ایسے اجلاس میں جس میں بلاول بھٹو جو آن لائن شریک تھے لیکن فیصلہ کرتے وقت وہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ فیصلہ ہوا تھا 19 جنوری کو اس کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا مظاہرہ ہوگا، اور پھر میرے پاس یہ خبر آئی تھی کہ جناب یہ ساری پوری کی پوری قیادت اس میں شریک ہوگی۔ مگر اب یہ ہے کہ بلاول بھٹو نہیں جا رہے۔ بلاول بھٹو کیوں نہیں جا رہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک طرف کی چیز، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی اپنا جو ورژن ہے، جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، ظاہر ہے ڈائریکٹ بلاول سے تو بات نہیں ہوئی، مگر بلاول کے بہت کلوز جو سرکل ہیں، جو سارا دن ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میرے اپنے سورس سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لیے لاجسٹکلی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر جلسے میں، ہر مظاہرے میں پہنچ پائیں۔ مولانا صاحب کے مسائل کچھ اور ہیں، مریم نواز صاحب کے مسائل کچھ اور ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے مسائل کچھ اور ہیں۔ ہم نے دوسروں کے جو معاملات ہیں ان پہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم سب نے، یعنی ایک دوسرے کے، ان ساری چیزوں کو سمجھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ایک دوسرے کو اس چیز کی رعایت دی ہوئی ہے، یا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو جہاں جس کے لیے لاجسٹکلی ممکن ہو پہنچنا وہ وہاں پر آئے۔ اب یہ ان کی رائے ہے، لیکن میں نے کہا کہ ڈیل کے متعلق جو خبریں ہیں وہ خبریں اس طرح بے بنیاد نہیں ہیں۔ ڈیل نہیں ہوئی ایک الگ چیز ہے، ڈیل کے لیے رابطے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ ڈیل کے لیے رابطے دونوں جماعتوں سے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور رابطے کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے وہی جن کو یہ اشارے کرتے ہیں، اور جنہوں نے کہا تھا کہ جناب آئیں گے تو چائے پانی پلا دیں گے۔ تو اب جو چیز جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ بلاول بھٹو کی سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، جو بلاول بھٹو کی ٹیم کہہ رہی ہے، بلاول بھٹو کا آفس جو کہہ رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلے موو ہوتی ہے، اس کے بعد ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہم اب کوئی رسک کسی قسم کا
نہیں لیتے. ٹوٹل بلاول بھٹو کے ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی ان کی سیکیورٹی اوکے کرتی ہے تو وہ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 19 کو یعنی 19 20 21 ان کی مصروفیات ہیں سکھر میں, لاڑکانہ میں اور اس کے بعد عمر کوٹ میں. وہاں پہ الیکشن بھی ہو رہا ہے تو وہاں پہ پی ڈی ایم کی جو ریلی تھی 16 والی وہ ریشیڈیول کر کے آگے کر دی گئی. تو وہاں پر بلاول صاحب جو ہیں وہ ہوں گے. تو ان کی سیکیورٹی جو ہے ایٹ اے ٹائم 3 مقامات پر پہلے ہی وہ معاملات دیکھ رہی ہوگی. تو ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اسلام آباد جائے, لیکن اسلام آباد میں بلاول ہاؤس میں پہلے سیکیورٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑے سے خدشات ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد 23 جنوری کو سرگودا میں پیپلز پارٹی کی زیر میزبانی ریلی ہے, مظاہرہ ہے, وہاں پر پی ڈی ایم کا ایونٹ ہے. تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جائیں گے. اب ایک طرف اگر ڈیل ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے سامنے تو عمران خان کے خلاف ہے نا, تو وہاں پر نہ جانا مطلب حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت نے بھی ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں, حکومت رعایت مانگ رہی ہے. وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا NRO نہیں دوں گا, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے, کچھ ذرائع کا خیال ہے, لوگوں سے مراد ذرائع کا خیال ہے کہ عمران صاحب نے NRO مانگا ہے اور CBM کے طور پر, CBM وہ اعتماد کی بحالی کے اقدامات جو ہوتے ہیں نا اعتماد سازی کے لیے, CBM کے طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا لو ڈاؤن رکھے گی اپنے آپ کو. اس میں جو 19 جنوری کا ایونٹ ہے اس میں وہ نہیں آئے گی. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جناب ان کے معاملات جو ہے مقدمات وہ بھی بن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. اب ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف وہ جو سلیم مانڈوی والا صاحب پر بھی ریفرنس بن گیا, وہ نیب کے اوپر بالکل چڑھے ہوئے اور نیب نے جوابی جو ہے وہ پش اپ کیا ہے, ان کو پش کیا ہے, تو وہ الگ ہے. NICVD کا معاملہ بلاول بھٹو نے آج اس پر پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو NICVD ہم ہڑپ نہیں ہونے دیں گے, وہ ایک الگ کہانی ہے. NICVD ہو گیا یا وہ جو جزائر کا معاملہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ بلاول نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ عمران خان صاحب اس سے بچ نہیں سکتے اور ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تو ہم بچانے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. یعنی فارن فنڈنگ کیس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر فورم پہ اٹھانا ہے, پارلیمنٹ میں بھی اٹھانا ہے, پریس کانفرنسوں میں بھی اٹھانا ہے, جلسوں میں بھی اٹھانا ہے. تو بہرحال ایک طرف یہ ہے کہ ڈیل کے لیے ظاہر رابطے NRO حکومت مانگ رہی ہے, وہ جو چائے پانی والے وہ رابطے کر رہے ہیں, کون رابطے کر رہے ہیں, ساری چیزیں کیونکہ کھچڑی سی پکی ہوئی ہے عجیب و غریب قسم کی. وہ میں اسلام آباد تھا, اسلام آباد میں بھی عجیب و غریب قسم کا وہ کنفیوژن کا اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رہ رہا ہے پورا کا پورا. جو سرکل ہیں چاہے جس بھی پولیٹیشین ہوں دوسرے ہوں وہ سارے کے سارے. تو اسی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو ان چیزوں پہ ڈسکس بھی ہوتا ہے, ان چیزوں پر بات چیت بھی ہوتی ہے اور ان چیزوں پر یقین کرنے کو دل بھی کرتا ہے. اب نواز شریف صاحب کا خطاب ہوا آج, انہوں نے کسی تقریب سے خطاب کیا اور وہ خطاب کا مقصد یہ تھا کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے, اس فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جو مظاہرہ ہے 19 جنوری کا, اس مظاہرے پر انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ جناب وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. مگر نواز شریف صاحب کا خطاب آج میں نے پورا غور سے سنا اور اس میں یہ لگا کہ وہ بڑا معتدل اور دھیما اور وہ کیا کہتے ہیں جامع, مختصر معتدل اور جامع خطاب تھا. اس میں نواز شریف صاحب ادھر ادھر نہیں بھٹکے, وہ چائے پانی والوں کی طرف نواز شریف صاحب نے نہیں دیکھا, پیزا والوں کی طرف بھی اس طرح نہیں دیکھا نواز شریف صاحب نے. ان کا پورا فوکس عمران خان کی طرف تھا. تو وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب وہاں گئے تھے تو کہیں ان کا رابطہ, ان کا پیغام تو کام نہیں کر گیا کہ نواز شریف صاحب کی زبان بہت سنبھلی ہوئی تھی. آج میاں صاحب نے آج ادھر ادھر کی بات نہیں کی, میاں صاحب فوکسڈ رہے عمران خان کے اوپر, فارن فنڈنگ کیس کے اوپر میاں صاحب فوکسڈ رہے. تو اس سے بھی یہ نتیجہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جب اتحاد میں ہوتی ہیں تو دونوں حکومت پر تو نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں مگر ایک دوسرے پر اس سے زیادہ نظر رکھتی ہیں کہ کہیں کوئی کندھا شندہ کرا کے ہمیں گرا کے خود نہ آگے چلا جائے. اور ان دونوں جماعتوں کا ایک ماضی ہے, مطلب مشرف کے ساتھ پہلے ARD بنتا ہے, ARD میں میاں صاحب جو ہے ARD کا حصہ بن کے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں. بینظیر صاحبہ کے ساتھ میثاق جمہوریت ہوتا ہے, میثاق جمہوریت کے بعد بینظیر صاحبہ کی مشرف کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے, وہ NRO ہوتا ہے اور بینظیر صاحبہ پاکستان آ جاتی ہیں. تو اس میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو یہ تانے بھی دیتی رہتی ہیں. تو اسی وجہ سے ان کا ایک ماضی ہے اور وہ اپنے اس ماضی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر شک کرتی ہیں. تو اب جب یہ ایک اتحاد میں دوبارہ ایک اتحاد میں ہیں تو نہ صرف شک ہو رہا ہے بلکہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک مسلم لیگ نون کا ایک حلقہ ہے خاص, وہ جو جن میں سے ایک تو اب دو تو اندر ہیں, شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب, اور خاص طور پر خواجہ آصف صاحب, ان کی جو لابی ہے یا ان کا جو گروپ ہے
وہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے اپنی قیادت کو کہ جناب پیپلز پارٹی پر کسی صورت یقین مت کیجیے گا، اور پیپلز پارٹی کے اندر پنجاب سے تعلق رکھنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی قیادت کو کہتی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے کہنے پر اتنا آگے مت جائیے گا کہ واپس آنا بھی ممکن نہ ہو، اور اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے پیچھے چلیں گے تو پنجاب میں ہمارا جو کچھ 2-4 ووٹ ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے، تو لہٰذا پاؤں سنبھال کے اٹھائیے گا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے رگڑے جائیں۔ تو بہرحال اب دوبارہ یہ دونوں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے، اور خاص طور پر نواز شریف کی جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی ایک معدل اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ جو تھا نا کہ میاں صاحب اب تصادم کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں اور میاں صاحب اب کسی صورت معاف کرنے والے نہیں، تو وہ جو پیغام رسانی ہے وہ کہیں نہ کہیں کام دکھا رہی ہے۔ اب فوکس ہے اسلام آباد، الیکشن کمیشن والا جو مقدمہ ہے وہ اسلام آباد کا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا مقدمہ پنڈی والوں کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا فوکس رکھا ہوا ہے اسلام آباد کی طرف پی ڈی ایم نے۔ اور پی ڈی ایم کا جو یہ ہوگا 19 جنوری والا، وہ ٹوٹلی عمران خان اور تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہے، اور وہ اسلام آباد کے بجائے کہیں اور مارچ کرنے والی باتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان اور وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اس میں وہ ڈاماڈول ہو گئی چیزیں۔ اب وہ وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے وہ کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم پنڈی کی طرف مارچ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سارا کچھ یہ بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، مگر جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپوزیشن کچھ حاصل کرے نہ کرے، عمران خان اس میں لوزر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ 19 جنوری والا پی ڈی ایم کا جو ہے ایونٹ ہو، یا اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس میں مزید اس کو تگڑا ہاتھ ڈال کے اور الیکشن کمیشن پر مزید دباؤ بڑھا کر اس کی جلدی اس کا فیصلہ لینے کا معاملہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ یہ مان چکی ہے کہ ان کے پاس باہر سے پیسہ آیا تھا، ایجنٹوں کے ذریعے آیا تھا، انہوں نے نہیں لیا تھا۔ پیسہ آیا تھا، ان کے پاس آیا تھا، ایجنٹوں کے ذریعے آیا تھا، کسی کے ذریعے آیا تھا، قانون تو یہ نہیں دیکھتا۔ جعلی اکاؤنٹس آصف زرداری اور پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہے کہ وہ ادھر سے گھما کے بنایا گیا تھا، ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اور انہوں نے اون بھی نہیں کیا کہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں، مگر یہاں پر خان صاحب اون بھی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی مان رہی ہے کہ جناب یہ معاملات تو ہمارے ہیں مگر ہم نے نہیں کیے، ہمارے ایجنٹوں نے کیے ہیں۔ تو بہرحال اب 19 جنوری کو یہ جو ایونٹ ہوگا، اس ایونٹ کے بعد پھر 23 جنوری ہے، اور ان دونوں ایونٹس میں پتہ لگے گا کہ ڈیل ہو رہی ہے، کون آگے مزید آگے جائے گا اور کون رکے گا، اور اپوزیشن لوز کر رہی ہے یا حکومت لوز کر رہی ہے۔ اب تک جو عمران خان صاحب جس طرح کے انٹرویوز دے رہے ہیں اس سے نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن لوز کر رہی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن حاصل کر سکے نہ کر سکے، مگر حکومت کو بہت کچھ اس کے کیا ہوتا ہے لوز، حکومت کا بہت کچھ کھونے کی پوزیشن میں اپوزیشن ضرور آ گئی ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر انٹرویوز بھی دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ جناب این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈکٹیشن بھی نہیں دوں گا اور بلیک میل بھی نہیں ہوں گا۔ اب کون بلیک میل کر رہا ہے خان صاحب کو، یہ بھی آگے پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔